19 जनवरी को हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी معاہدہ طے پانے کے بعد منگل کو ایک بار پھر اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بمباری کی، جس کے ساتھ اب یہ امن معاہدہ تباہ ہو چکا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگل کے دن نتن یاہو کی جانب سے حملوں کی ابتدا کیوں کی گئی؟ جنگ بندی معاہدہ کئی ماہ تک امریکہ، قطر اور مصری ثالثی کے بعد ہوا تھا، جس کے تحت 3 مراحل میں اس معاہدے کو آگے بڑھنا تھا۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 33 یرغمالیوں کو 1900 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا، جبکہ اسرائیل نے امدادی سامان غزہ کی پٹی میں لے جانے کی اجازت دی۔ دونوں میں طے ہوا تھا کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں تمام یرغمالیوں کو رہا اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء شامل ہوگا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ 1 مارچ کو ختم ہوا، لیکن دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیل نے غزہ میں امدادی سامان لے جانے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ وہ امریکہ کے نئے مجوزہ معاہدے کی حمایت کرتا ہے۔ حماس کے پاس مذاکرات میں ایک ہی کارڈ ہے اور وہ ہے اسرائیلی یرغمالی۔ وہ مزید یرغمالی اس وقت تک رہا نہیں کرنا چاہتے جب تک اسرائیلی فوج کا انخلاء شروع نہیں ہو جاتا، جیسے کہ سب سے پہلے طے ہوا تھا۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی اب حکمت عملی کیا ہے؟ 17 دن قبل اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں جانے والے امدادی سامان کو روک دیا تھا تاکہ حماس کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس کی بات مانے۔ اب تک یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل طاقت کے استعمال پر اتر آیا ہے تاکہ ایک نیا معاہدہ کیا جا سکے جو اسرائیلی سیاسی قیادت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اور حماس کے لیے کم فائدہ مند۔ دوسری طرف یہ ریسنٹ حملے نتن یاہو کو بھی سیاسی طور پر فائدہ پہنچائیں گے۔ حماس نے اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اب تک جنگ دوبارہ شروع کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحد کے قریب ایک BBC صحافی کو ایک اسرائیلی فوجی نے بتایا کہ 40,000 ریزرو فوجیوں کو بلا لیا گیا ہے۔ اس سے اسرائیلی پریس کی ان خبروں کی تصدیق ہوتی ہے کہ غزہ کی پٹی پر نئے زمینی حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔